صفحہ نمبر 16 ہے اور سورۃ الحاقہ سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحاقہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الحاقہ ہے اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی سورت ہے۔ اس سے پہلے 77 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یعنی نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 78واں نمبر ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 69واں نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو لفظ حاقہ سے شروع فرمایا ہے، اور حاقہ کے معنی قیامت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحاقہ کہتے ہیں۔ قیامت کے کئی نام ہیں۔ قیامت کو قاریہ بھی کہتے ہیں، جیسے القاریۃ ما القاریہ۔ قیامت کو آزفہ بھی کہتے ہیں، آزفۃ الآزفہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ قیامت کو آخرہ بھی کہتے ہیں اور قیامت کو حاقہ بھی کہتے ہیں۔ قیامت کو واقعہ بھی کہتے ہیں، اذا وقعت الواقعہ۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا حاقہ بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام الحاقہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الحاقہ، وہ وقت، وہ گھڑی جو حق ہونے والی ہے، یعنی قیامت برحق ہے، قیامت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا مل حاقہ، کیا ہے واقعہ ہونے والی گھڑی، کیا ہے حق ہونے والی گھڑی، کیا ہے حق ہونے والا وقت۔ فرمایا وما ادراکا، اور کس نے بتلایا آپ کو، آپ کو کیا معلوم ہے، مل حاقہ، کیا ہے حق ہونے والی گھڑی، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ وہ حق ہونے والی گھڑی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی۔ یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور آگے 13 نمبر آیت جو کل ہم پڑھیں گے، اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، پہلی مرتبہ پھونکا جانا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کبریٰ واقع ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت جو ہے یہ برحق ہے، یہ آنے والی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چھوٹی چھوٹی حقہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ 13 نمبر آیت سے پہلے جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیاوی حقہ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی قیامت صغریٰ جو ہے وہ دنیا میں قائم ہوتی رہتی ہے، برپا ہوتی رہتی ہے، اور جو پروردگار قیامت صغریٰ کو قائم کر سکتا ہے وہ قیامت کبریٰ کو بھی قائم کرے گا۔ اور وہ قیامت صغریٰ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذبت جٹلایا سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقاریہ کھٹکھٹانے والی کو۔ اور کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ قیامت۔ میں نے پہلے بتلایا کہ قیامت کا ایک معنی قاریہ بھی ہے۔ قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی کس کو جٹلایا؟ قیامت کو جٹلایا۔ قوم سمود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ قوم خیبر اور تبوک کے درمیان رہتی تھی، یہ ہجر کے رہنے والے تھے اور یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ پہاڑوں میں یہ پتھروں کو تراش کر وہاں پر اپنے مکان بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ بڑے بڑے مضبوط مکان بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر، اور کس لیے بناتے تھے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر زلزلہ بھی آ جائے تو وہ ہمارے ان مکانوں کو جو ہم پہاڑوں کے اندر تراش کر بنا رہے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سارا دن ساری رات یہی کام کرتے رہتے ہو، تو تم اس کام کو چھوڑو، اپنی ضرورت کے لیے مکان بناؤ اور کچھ ٹائم اللہ کو بھی دو، اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی توحید کو مان لو، اور اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے مانو، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ یہ کہنے لگے ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ جو چٹان ہے جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے، اگر آپ اس چٹان سے اونٹنی کو پیدا کر کے نکالیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تو رب کا کام ہے، معجزات دکھلانا، نشانیاں دکھلانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہاں اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو میں اپنے رب سے دعا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے ہاتھ پر یہ نشانی دکھلا دیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہیں ضرور لائیں گے۔ اب ان لوگوں نے وقت متعین کر لیا، جگہ متعین کر لی، اور سارے لوگ، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ کہ چٹانوں سے بھی کبھی اونٹنیاں نکلی ہیں تو ہم ان سے نکل نہیں سکے گی، اور نعوذ باللہ ہم ان کو شرمندہ کریں گے۔ وہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک چٹان پر ہاتھ رکھا، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اس سے اونٹنی نکال دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر اس معجزے کو دکھا دیا، چٹان سے اونٹنی نکلی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لائے اور اونٹنی کے ساتھ سلوک بھی برا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا میں عذاب بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا کہ قوم سمود پر کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاما، پس بہرحال، سمود، قوم سمود، فاہلکوا، پس ہلاک کی گئی، بالطاغیہ، طاغیہ کے ساتھ۔ طاغیہ مفسرین اس کے دو معنی کرتے ہیں، ایک تو کرتے ہیں طاغیہ کے معنی آواز کے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈرونی آواز نکالی، یہ لوگ جہاں جہاں تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اور مفسرین طاغیہ کا دوسرا معنی کرتے ہیں زلزلے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، زلزلہ آیا، اور یہ لوگ یہ مکان اس لیے بناتے تھے کہ زلزلہ بھی آئے تو ہماری چٹانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ اسی زلزلے کی لپیٹ میں آئے، مکان تو اپنی جگہ پر قائم رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور دوسری قوم عاد، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال عاد قوم عاد فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کی گئی۔ اب دیکھیں قوم عاد، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ وہ اس قوم کے پاس آئے۔ یہ قوم کہاں رہتی تھی؟ یہ نجران، عمان، حضر موت، ان کے درمیان ایک علاقہ تھا احقاف، وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کو توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، آسمان سے بارش نہیں آئے گی اور قحط سالی ہوگی۔ تو 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئی، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، قحط سالی ہوئی۔ اب بارشیں نہیں آ رہی ہیں، چشمے خشک ہو چکے ہیں اور یہ پانی کے انتظار میں ہے کہیں سے پانی آ جائے۔ جانور جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ختم ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم اللہ کو ایک مان لو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائیں گے اور یہ قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کی دعا سے بارش نے آنا ہے، ہمیں پانی ملنا ہے، تو پھر ہمیں ایسے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مننے کے لیے تیار ہیں۔ 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ جب 3 سال کا عرصہ گزرا تو انہوں نے آسمان پر ایک بادل کو دیکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا ھذا عارض ممطرنا، جب بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو بادل ہے، یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا، خوشیاں منانے لگے۔ لیکن جب وہ بادل ان کے سروں کے اوپر آیا تو اس بادل سے کیا آواز آتی ہے؟ رمادن رمادن لا تذر من عاد احدا، کہ قوم عاد کو پکڑنا اور ان کی راکھ بنا دینا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ بادل عذاب کی صورت میں آیا، بڑی تیز ہوا آئی اور ان لوگوں کو اٹھا کر پٹک دیا۔ ان کی حالت کیا ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کی گئی، بِرِيحٍ، ہوا کے ساتھ، سرسرین، جو کہ بہت تیز تھی، سخت ہوا، بہت تیز ترین ہوا، آتیۃ، جو حد سے بڑھنے والی تھی، حد سے نکل رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جن کے کنٹرول میں یہ ہوا تھی ان کے کنٹرول سے بھی باہر نکل رہی تھی، اس قدر شدت کی یہ ہوا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر مسلط فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سخرہا، اس نے مسلط کیا اس ہوا کو علیہم، ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو قوم عاد پر مسلط فرمایا۔ 7 لیالین، 7 راتیں، و 8 ایام، اور 8 دن، حسوماً، لگاتار 7 راتیں اور 8 دن جو ہے یہ ہوا ان پر چلتی رہی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ، پس آپ نے دیکھا قوم کو، یا پس آپ دیکھیں گے قوم کو، فیہا، اس ہوا میں یا اس علاقے میں، سرعا، پچھاڑی ہوئی۔ کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز ہو، اعجاز عجز ان کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں تنے کو، مڈ کو، تنا یا مڈ، نخلین، نخلتن کی جمع ہے، اور نخل کہتے ہیں کھجوروں کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز نخلین،
کھجوروں کے تنے ہیں خاویتین اکھڑے ہوئے، یعنی اس قدر تیز ہوا طوفان تھا کہ اور ان کے قد بھی بڑے بڑے لمبے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہوا میں اڑایا اور دور دور پٹک دیا، اور ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے جو ہیں وہ اکھڑے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَا، پس کیا ترا آپ دیکھتے ہیں لہم ان میں سے کسی کو مم باقیہ باقی رہنے والا، کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی رہنے والا دیکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ جو بڑے بڑے پہلوان تھے، اتنے بڑے لمبے قد تھے اور ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وجا، اور آیا فرعون یہ کون ہے؟ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو فرعون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ریان ابن ولید۔ ریان ابن ولید بڑا ہی نیک آدمی تھا، بڑا ہی پارسا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو اس کی نیک نیتی کا یہ عالم ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا تخت سونپ دیا کہ یہ تخت آج کے بعد آپ کا ہی ہے۔ حالانکہ کوئی چپراسی بھی اپنی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ریان ابن ولید اس قدر نیک اور شریف آدمی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو ان کو اپنی سلطنت سونپ دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ اس سلطنت کو اپنے پاس رکھیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں آپ کو اللہ کا نبی مان چکا ہوں تو اب میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کرسی پر میں بیٹھوں، یہ کرسی آپ کے لیے ہی ہے۔ اور اس کا پوتا یعنی ریان ابن ولید کا جو پوتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ولید ابن مصعب۔ ریان ابن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، بڑا ہی نیک تھا، اور اس کا پوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا جس کا نام ولید ابن مصعب تھا، اور یہ بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عالیم من المسرفین، یہ حد سے گزرنے والا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کے جو حکمران ہیں ہمارے حکمرانوں کے طبقے کا ایک فرد تھا، باغی قسم کا انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نجومیوں نے یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ تو اس نے بڑے بچے قتل کروائے، بڑے بچوں کو ذبح کروایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 بچے اس نے ذبح کروائے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس بچے کے لیے اتنے بچوں کو ذبح کروایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ کس کے گھر میں پل رہا ہے؟ اسی کے اپنے گھر میں پل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاء فرعون، اور آیا فرعون ومن قبلہ، اور وہ جو اس سے پہلے تھے، اس سے پہلے بھی قومیں گزری۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا والمؤتفقات، اور ان بستیوں سے جو الٹ دی گئیں بالخاطئۃ، خطا کرنے کی وجہ سے۔ وہ کون سی بستیاں تھیں؟ ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، یعنی شہر صدوم اور اس کے ارد گرد کے علاقے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں میں اللہ کے نبی بن کر گئے اس سے وہ مراد ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے، ان کو جا کر دین کی دعوت دی۔ اب ان کے اندر ایک بد اخلاقی تھی، وہ کیا تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے،
مردوں کے ساتھ مرد برے کام کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں گزری جنہوں نے یہ حرکت کی ہو، اس لیے تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو وہ کیا جواب دیتے؟ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ آئے ہیں بڑے پاک صاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، بیوی کو لے کر نہیں جانا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کے نیچے پر ڈالا اور اس کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک دیا۔ اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ ان لوگوں پر 4 قسم کے عذاب آئے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا عذاب ان پر کیا بھیجا؟ ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ اور دوسرا عذاب کیا آیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے۔ اور تیسرا عذاب کیا آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈرونی چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ اور چوتھا اللہ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے اس بستی کو تاؤ بالا کر دیا، ہم نے اس کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا فَعَصَوْا، پس انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑا ان کو، اخذتاً، پکڑنا، رابیتاً، سخت قسم کا۔ ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت قسم کا پکڑا، ان پر دنیا میں عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ان آیات میں تذکرہ فرمایا کہ اِنَّا، بے شک ہم، لما، جب، طغا، چڑھ گیا، الماء، پانی، حملناکم، ہم نے سوار کیا تم کو، فی الجاریتی، کشتی میں۔ کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دین کی دعوت دی، ان لوگوں نے 100 آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، حالانکہ 950 سال جو ہیں وہ تبلیغ کے ہیں، 100 آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب بھیجا۔ کون سا عذاب آیا تھا؟ طوفان نوح، یعنی پانی آیا تھا، اور پانی بڑھتا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر آپ کی کشتی میں سوار ہونا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پانی میں ڈوب کر مر جائیں، ہمیں تیری کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے کلمے کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے ایسی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَمَّا، بے شک ہم نے، لما، جب، طغل ماء، چڑھ گیا پانی، حملناکم، ہم نے تم کو سوار کیا، فی الجاریتی، کشتی میں۔ اور پھر یہ کشتی کہاں جا کر رکی؟ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لنجعلھا، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، لکم، تمہارے لیے، تذکرۃً، نصیحت، تاکہ ہم اس کشتی کو، اس پانی کو تمہارے لیے کیا بنا دیں؟ نصیحت بنا دیں۔ وَتَعِیَھا، اور تاکہ یاد رکھیں، اذن، کان، واعیۃ، یاد رکھنے والے، یاد رکھنے والے کان جو ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے تھے، اور قوموں کے ساتھ ان کا کیا حشر ہوا قوموں کا،
اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کیسا کیسا آیا تھا، تاکہ سننے والے کان سنیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے لوگ جو نہیں مانتے ہیں یا جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا دین پر نہیں چلتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا حشر کیا اور اللہ تبارک و تعالی باغیوں کا کیا حشر کرتے ہیں۔ کان جو ہیں اس بات کو سنیں اور اس کو یاد رکھ سکیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت صغریٰ جو دنیا میں ان پر قیامتیں آئیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اگلی جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں قیامت کبریٰ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات کو ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے والا بنائیں، اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔